السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، زلزلے کے عوامل اور اسباب کیا ہیں، اور ایسے مواقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت ایک مسلمان کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو ملک پاکستان کے بیشتر علاقوں میں زلزلہ آیا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے عافیت کا معاملہ فرمایا اور ملک پاکستان جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، ان کے عوامل اور اسباب کیا ہیں، اور ایک مسلمان کو ان قدرتی آفات کے موقع پر کیا نظریہ رکھنا چاہیے، تو دیکھیں اسلام نام ہے سر تسلیم خم کر دینے کا۔ اس جیسے مواقع پر ایک مسلمان کو قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں سابقہ امتیں جو گزری ہیں ان کی روشنی کے اندر مسلمان کو لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ زمانے سے مرعوب ہو جانا اور دین کے خلاف باتوں کا شکار ہو جانا یہ ایمان کی کمزوری ہے اور ناقص ایمان کی علامت ہے۔ ایسے مواقع پر بالخصوص جو قدرتی آفات اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر نازل ہوتی ہیں، تو ایسے مواقع پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو دین میں تزلزل کا شکار ہیں اور دین اسلام سے صحیح طور پر واقف نہیں ہیں، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ تو اس جیسے مواقع پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو چاہیے کہ وہ لوگ جن کا دین سے تعلق کمزور ہے تو ان کے بھی عقیدے کی حفاظت کرے۔ اس جیسے مواقع پر جب قدرتی آفات آتی ہیں تو بہت سارے لوگ سائنسی باتوں کے اندر پڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زلزلہ تھا اور یہ جو آفت آئی ہے یہ کوئی قدرتی نہیں تھی بلکہ یہ مصنوعی طور پر اس کو لایا گیا ہے۔ تو بہرحال ایک مسلمان کے لیے جو عقیدہ توحید پر اللہ رب العزت کی خالقیت پر ایمان رکھنے والا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ کرنے والی ذات ہے، تو ایک مسلمان کے لیے کم از کم اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ یہ مصنوعی بھی ہو سکتا ہے اور کسی نے سازش کی ہو، یہ تو بہرحال سب سے پہلے ان جیسے مواقع پر ایک مسلمان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ان باتوں کی طرف کہ یہ سائنس کی وجہ سے ہوا یا یہ ہوا یا مصنوعی تھا، ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر ایک مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہم پر نازل ہوا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ اس کے عوامل اور اسباب کیا ہیں، تو دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اقوام سابقہ کے حالات کو ذکر فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، قوم مدین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ،
اور ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جس معاشرتی بیماری کے اندر مبتلا تھی وہ ناپ تول کے اندر کمی تھی۔ جس وقت وہ لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے، زیادہ لیتے تھے، لیکن جب دوسروں کو دینا ہوتا تھا تو اس میں کمی کرتے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کیل کر کے دیتے ہیں، ماپ کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو اس میں گھٹا کر دیتے ہیں اور نقصان کے ساتھ دیتے ہیں، کمی کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بیماری تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں منع کیا اور فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، میں تمہیں بہتر حالت میں دیکھتا ہوں کہ اگر تم معاشی طور پر تنگی کے شکار ہوتے تب بھی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، تو بطریقہ اولا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور اگر تم اس گناہ سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ رب العزت کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے بات نہ مانی، حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ آپ کی بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم آپ کو اپنے آپ میں بہت کمزور دیکھتے ہیں، لَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کا یہ قبیلہ اور آپ کی قوم نہ ہوتی تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، سنگسار کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ کو ہم پر غالب نہیں ہے، طاقت اور قدرت والے نہیں ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہی زلزلے والا عذاب نازل فرمایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ انہیں زلزلے نے آ گھیرا، انہیں زلزلے نے آ پکڑا، بس وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ تو یہ زلزلہ جو ہے اقوام سابقہ کے اوپر بھی آ چکا ہے۔ تو جس طرح وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کمی کے اندر مبتلا تھی، اور حضرات مفسرین نے ان آیات کریمہ کی تفسیر میں لکھی ہے یہ بات کہ یہ ناپ تول کی کمی صرف محسوسات کے اندر نہیں ہے کہ جو چیزیں ماپ کر دی جاتی ہیں یا وزن کر کے ان کو دیا جاتا ہے، بلکہ معنوی چیزوں کے اندر بھی، کہ چاہے وہ حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں۔ اگر ہم لوگ ہیں، کوئی بھی آدمی اگر کسی ادارے کے اندر ملازم ہے، وہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا ہے یا اس میں کمی کرتا ہے، یا دکاندار ہے اس نے اپنا ملازم رکھا ہے اس کے حقوق تلف کر رہا ہے، یا ملازم اپنے مالک کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایک معاشرتی بیماری کے اندر مبتلا تھی، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، تو پھر ہم لوگ جو حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پامالی کے اندر شب و روز مصروف ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اور ان آفات کا نازل ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اور مسلمان کو اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور استغفار کی طرف، توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب، اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں اگر اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے یا زلزلے آتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص دعا ہے جو احادیث میں ہو یا قرآن شریف میں ہو، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں۔ ان جیسے قدرتی آفات کے موقع پر اولاً تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ استغفار کی طرف، توبہ کی طرف متوجہ ہوں، اور جو احادیث میں جو دعا ثابت ہے وہ زلزلے کے موقع پر وہ یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، کہ اللہ میں آپ کی عظمت کے طفیل اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نیچے کی طرف سے ہلاک کیا جاؤں، یعنی کہ نیچے کی جانب سے مجھ سے زمین کھینچ لی جائے، مراد اس سے زلزلے ہیں کہ میں زلزلے میں ہلاک ہو جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ جزاکم اللہ خیر۔